ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور آزر کے چہرے پر سیاہی اور گرد و غبار چڑھی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری نافرمانی نہ کر؟ ان کا باپ کہے گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بے شک میں جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا، اے ابراہیم، تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ دیکھے گا تو اچانک گھنے بالوں والا بچھو خون میں لت پت پڑا ہوگا، بس اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، اس بات سے معلوم ہوا روز قیامت ہر ایک کا اپنا ایمان اور اپنے اعمال ہی نجات دلائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، خواہ وہ کسی نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی واضح مثال اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس لیے عذاب سے نہ بچ سکے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر سورہ ہود میں ہے اور ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ یہ ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں کے گھر میں سے تھی، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں ان سے اللہ کے عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا، اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اس نے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر ممکن تعاون کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، اپنے خاندان کے قرابت داروں کو ڈراؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے جماعت قریش، یا اس طرح کا کوئی کلمہ آپ نے فرمایا، اللہ کی عطایت کے ذریعے اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچا لو۔ اگر تم شرک یا کفر سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے عبد المناف، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا۔ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے ہاں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے کام نہیں آ سکیں گے اگر وہ شرک پر ہی رہا لہندہ۔ ان لوگوں کو دنیا میں سبق حاصل کر لینا چاہیے جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کیا وہ روز قیامت انہیں جہنم سے بچا لیں گے؟